السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ مومن کی ہدایت کے دو سرچشمے ہیں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے احادیث نبویہ۔ موطا امام مالک میں روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا ہمارا ماضی بڑا روشن تھا، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ سے تعلق بھی تھا اور احادیث نبویہ پر لوگ عمل بھی کرتے تھے، مگر جیسے جیسے ہم زمان نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ دونوں سرچشمے مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ جا رہے ہیں۔ بس زبانوں پر ہے قرآن و حدیث، کتاب و سنت، ورنہ زندگیاں پورے اس کے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ سلفی مساجد میں، اہل حدیث مسجدوں میں صبح میں درس قرآن اور بعد نماز عشاء درس حدیث وغیرہ کا ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بارے میں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ امام اذکار وغیرہ پڑھنے کے بعد درس شروع کرے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ چلے تو بلکہ فوراً شروع کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ 4-5 منٹ کا وقت دیں، بعد میں درس شروع کریں، بہتر ہے۔ رمضان میں بھی اور تراویح کے بعد بھی ایسے ہونا چاہیے۔ تو ہماری مساجد میں ماشاءاللہ ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے شاید 45 سال کی عمر پائی تھی، مگر اس عمر میں انہوں نے اسلام کی جو خدمت کی ہے وہ قابل رشک خدمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی مسجد، کوئی بھی گھر ریاض الصالحین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار نیتوں پر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس نیت سے وہ کتاب لکھی تھی، ماشاءاللہ کروڑوں نسخے اب تک دنیا میں جو ہے چھپ چکے ہیں، اور دنیا کی کئی زبانوں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کئی جو ہے مصلحین، ائمہ، خطبہ وغیرہ اس سے بہت اچھے انداز سے جو ہے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس درس حدیث کے لیے ریاض الصالحین بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، صحیح ہے، مگر اس دور میں ہم نے بعض مساجد میں دیکھا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو سلسلۃ الاحادیث صحیح ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہوئی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مجدد، اپنے زمانے کے محدث، بلکہ انہوں نے وہ کام کیا جو کئی صدیوں تک وہ کام نہیں ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ سے بڑا کام لیا۔ علی حلبی رحمہ اللہ علامہ البانی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ احادیث صحیحہ جو تقریباً 7-8 جلدوں میں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا نام کیوں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ رکھا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے رحمہ اللہ، وہ بھی رحمہ اللہ اور ان کے استاد بھی رحمہ اللہ، تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ مستقل کتاب نہیں لکھی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سے لوگ جو ہے احادیث کا حکم پوچھتے تھے۔ اگر وہ حدیث کا حکم انہیں معلوم ہوتا تو کیا کرتے، وہ حدیث کے بارے میں ایک مجلے میں دے دیتے، ایک مجلے کا نام بھول رہا ہوں میں، مجلے میں دیتے، وہ مجلے میں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ بول کے کالم شروع ہوتا، تو اس میں وہ ہر دن جو ہے 1 حدیث ہیں، 2 حدیث، 3 حدیثیں جمع ہوتی، تو ایسی 100 حدیثیں ہو گئی، تو اس کو جو ہے کتابی شکل دی گئی۔ بعد میں 150، 500 ایسے ماشاءاللہ ایک سلسلہ جو مجلات میں احادیث کے صحیح کے بتانے کا سلسلہ شروع ہوا، ماشاءاللہ 7ویں جلد تک جا کر پہنچا الحمدللہ۔ تو یہ ہے تاریخ۔ وہ احادیث جو صحیح نہیں تھی، ضعیف تھی، تو علامہ البانی اس کو صحیح بتاتے، مجلات میں شائع ہوتی، یومیہ یا ہفتہ واری، اس میں شائع ہوتی، بعد میں اس کو 100، 150، 500 ہوتے ہوتے 7 مجلد تک وہ پہنچی ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری صحیح حدیثیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری نے خود کہا کہ جتنے صحیح حدیثیں ہیں میں نے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے طوالت سے چھوڑ دیا، اور میری شرطوں پر جو حدیثیں نہیں اتری میں نے اس کو اللہ تعالیٰ مفرد میں ذکر کر دیا ہے۔ تو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کئی کتابوں ماشاءاللہ صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ صحیح حدیثیں جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جمع کی، ماشاءاللہ اس میں ایسی ایسی حدیثیں ہیں، اگرچہ اس سے ملتی جلتی حدیثیں بخاری مسلم میں، سنن وغیرہ میں ہیں، مگر بعض حدیثیں ایسی ہیں جن تک امت نہیں پہنچی تھی، ماشاءاللہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے وہ بہت بڑا علمی کارنامہ انجام دیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ نے بھی تقریباً جو ہے
13-14 سال تک دنیا میں پائی جانے والی ساری صحیح حدیثیں، حسن حدیثیں، اس پوروں کو جمع کر کے ماشاءاللہ الجامع الکامل کا نام دیا۔ بہرحال محدثین کی زندگیاں بڑی قابل رشک ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان پر ہمیشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں تو بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ اس حیثیت سے میں خطبہ اور ائمہ سے اور سارے مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ ریاض الصالحین کے ساتھ ساتھ اپنی مساجد میں اگر درس حدیث دینا چاہتے ہیں تو یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ سے بڑھ کر اور کوئی ہمارے پاس اچھا مجموعہ نہیں ہے اس دور میں، لہٰذا ان حدیث کو پڑھائیں، سمجھائیں، اور جو نئی نئی حدیثیں امت تک نہیں پہنچی ہیں امت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ جزاک خیر دے ابن حجر کو، علامہ البانی رحمہ اللہ کو، اور ضیاء الرحمن عازی عمری مدنی رحمہ اللہ کو، یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیثوں کے ذریعے ان کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سچ کہا تھا نبی نے، نظر اللہ امران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وادى كمن سمعها۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ اس آدمی کو رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو محفوظ کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ ان محدثین نے بڑی محنتیں کی، بڑی جو ہے مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اخلاص نیت سے تمام حدیث کو جمع کیا اور امت تک پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی محدثین نے کام کیا ہے وہ کام ان کا صدقہ جاریہ بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، رفاقت اور آپ کے میت انتل انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ ساتھ یہ جو حدیث جو ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرتے رہنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیثوں کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق، محدثین کے صحیح منہج کے مطابق سمجھنے توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو بھی انکار حدیث کا فتنہ ہو یا عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کا فتنہ ہو، ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔